رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو، پھر ہم ہی ناظم آباد ہو آئیں یارو چلو۔ جہاز والی چورنگی سے گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین ناظم آباد، جس کے ساتھ اردو بازار واقع ہے، اس کے ساتھ چلتے چلتے ہم صحبہ اختر روڈ سے ناظم آباد نمبر 1 میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں ہوں سلیم ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹ مائی کراچی۔ میری رائے کے مطابق کراچی کو روشنیوں کا شہر اس لیے نہیں پکارا گیا کہ شام ڈلے شہر روشنیوں کے قمقموں سے جل اٹھتا تھا، بلکہ بر صغیر ہند و پاک کے طول اور عرض سے یہاں بڑے نامچین ادیب، شاعر، مصور، علماء اور فنکار آ کے آباد ہوئے۔ ان چمکتے دمکتے ستاروں کی آسمان کراچی پہ جگمگاہٹ سے کراچی روشنیوں کا شہر کہلایا۔ یہ امتیازی خصوصیت ناظم آباد کے حصے میں آئی کہ یہاں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ آ کر آباد ہوئے۔ اب اس شہر میں ماہرین فن کی جگہ بریانی، نہاری اور کباب رولوں کی دکانیں کھل گئی ہیں، جس کی وجہ سے کراچی والوں کا ذوق علم اور فن اب ذوق طعام میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جو اشعار اور خطبات سماعت کے ذوق اور شوق کو بڑھاتے تھے اور جو تحریریں نگاہوں اور دماغوں کو روشن کرتی تھی، اس ذہن کو اب زبان کے چٹخاروں نے سن کر دیا ہے۔ کراچی کا نہ صرف شہری اسٹرکچر تباہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی فکری اور علمی اعتبار سے بھی زوال کا شکار ہوا۔ جدہ بریانی سے ہوتے ہوئے اگلے چوک پہ ہم صحبہ اختر روڈ پہ مڑیں گے، جو آگے جا کے ناظم آباد کی جامع مسجد اور گوشت مارکیٹ اور چاولہ مارکیٹ کی طرف جاتا ہے۔ ناظم آباد کی اکثر سڑکوں کے نام ادیبوں اور شاعروں کے نام سے رکھے گئے ہیں۔ ناظم آباد کی چٹخارے بھری دکانوں کو دیکھتے ہوئے اور پیچھے ہائی رائز اپارٹمنٹ جو اب ناظم آباد میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ انہی گلیوں میں جن میں کسی زمانے میں لوگ رہائش رکھتے تھے، اب وہاں جا بجا دکانیں اور فلیٹس بن چکے ہیں، جن کی بنیادوں میں آج بھی یہاں کے پرانے مکینوں کی یادیں دفن ہیں۔ غالب نے خوب کہا ہے، پریتتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ امید تو نہیں ہے کہ ناظم آباد کے پرانے باسیوں نے جو اب بیرون ملک ہیں اپنے اس علاقے کو بھولا نہیں ہوگا۔ آغا جوس کے بغیر ناظم آباد نمبر 1 کا تذکرہ ادھورا رہ جاتا ہے، جہاں دور دور سے لوگ اسٹیٹس سمبل کے لیے جوس پینے آیا کرتے تھے۔ اماں کی مکئی کے کتوں کے اس ٹھیلے پر ہم آپ کی اجازت چاہتے ہیں۔ شکریہ۔